अता नहीं कर सकते. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ نعمتیں جو ہے نا یہ جنگلی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں, ان کو شکر کے پنجرے میں قید کر لو, شکر کرتے رہو, یہ قید رہیں گی, یہ بھاگیں گی نہیں, یہ اڑیں گی نہیں. تو انشاءاللہ شکر کریں گے, اللہ تعالی ہمیں بار بار نعمتوں میں اضافہ بھی عطا فرمائے گا اور بار بار ہمیں آنے کی سعادت بھی عطا فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر سال کرے ہم طواف حرم, اللہ کرم اللہ کرم. طواف وہ پیاری عبادت ہے جس کے حوالے سے فرمایا کہ جو طواف جب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر قدم کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتا ہے, گناہ مٹاتا ہے, اس کے درجات میں بلندی بھی عطا فرماتا ہے. ایک روایت کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کا 7 چکر یعنی کاٹے اور ہر چکر پہ اس نے استلام کیا اور کسی کو تکلیف نہیں دی, تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کتنی بڑی سعادت ہے. اور یہ خانہ مکہ مکرمہ میں ہی عبادت کر سکتے ہیں, پوری دنیا میں کہیں یہ عبادت نہیں کر سکتے. تو میں یہ عرض کروں گا جتنے بھی عاشقان رسول ہیں جن کے مکے کے اندر دن ابھی باقی ہیں, چاہے کتنے ہی دن ہے چاہے تھوڑے ہی دن ہے, تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ خانہ کعبہ کے طواف کی برکتیں لیں, کیونکہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے, زندگی ساتھ دے, صحت ساتھ دے نہ دے, تو اللہ نے اب توفیق دی ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر سال کریں ہم طواف حرم, اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے, تیرا در دیکھے. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے, تیرا در دیکھے. اسباب ہو ان کو ایسے بغم, اللہ کرم اللہ کرم. اسباب ہو ان کو ایسے بغم, اللہ کرم اللہ کرم. اللہ پاک کرم فرمائے, جو فیملی کے ساتھ آئے اللہ دوبارہ آنا نصیب فرمائے, اور جو فیملی کے ساتھ نہیں آئے اللہ ان کو فیملی کے ساتھ بار بار آنا نصیب فرمائے. ہم نے اسباب پہ نہیں خالق کے اسباب پہ نظر رکھنا ہے. کچھ ایسے بھی ہوں گے نہ جانے کتنے عرصے سے پیسے جوڑ رہے ہوں گے اور وہ اللہ کی رحمت سے پہنچ گئے, تو وہ یہ نہ دل میں سوچے یار میری تو شاید یہ آخری حاضری ہے. ہم نے اسباب پہ نہیں خالق کے اسباب پہ نظر رکھنی ہے, اور انشاءاللہ ہم جس جگہ پر آئے ہوئے ہیں نا, یہاں جو آتا ہے من کی مرادیں پاتا ہے. ٹھیک ہے, دعائیں یہاں رد نہیں کی جاتی, دعائیں یہاں قبول ہی قبول ہوتی ہیں اور جلدی قبول ہوتی ہیں. تو رب کی بارگاہ سے ہم نے نا امید بالکل بھی نہیں ہونا. رب کی بارگاہ سے ہم نے خوب التجائی کرنی ہے اور خوب اپنی جھولیوں کو مرادوں سے بھرنا ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے, مانگنا بھی تو نہیں آتا نا ہمیں. مانگنا کیا ہے؟ مانگنا یہ ہے کہ رٹی رٹائی دعائیں ہیں جو ہم پاکستان میں مانگتے تھے, تو اس لیے ہمیں شاید دعا کرنے کے اندر ذوق نصیب نہیں ہوتا. تو اس میں یہ عرض کروں گا, دعا جو ہے نا, دعا فرمایا کہ دعا بذات خود عبادت ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ میں نماز پڑھوں, میں تلاوت کروں, وہ بھی عبادت ہے. دعا کے حوالے سے فرمایا کہ دعا بذات خود عبادت ہے, بلکہ عبادت کا مغز ہے. اور فرمایا کہ بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے, یہاں تک کہ وہ دعا اس بلا کو قیامت تک نہیں اترنے دیتی. تو ہم اگر دعا بھی کر رہے ہیں نا تو یہ رب کی عبادت ہی کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ عبادت میں دعا کا معاملہ اس طرح ہے جس طرح کھانے میں نمک. تو ہم اپنی دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. جن عاشقان رسول نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ان کو ہم نے بھولنا بھی نہیں ہے, ان کے لیے بھی خاص دعائیں کرنی ہے. ہمارے ملتان کے بڑے پیارے اور پرانے اسلامی بھائی ہیں عبد الحبیب بھائی, وہ
बड़ी प्यारी तरबियत फरमाते हैं और कहते हैं कि मक्के में हो या मदीने पाक में हो तो हम अपनी ना एक लिस्ट बना लें कि मैंने रब की बारगाह से क्या क्या मांगना है, ठीक है। तो लिस्ट बना लेंगे ना, क्योंकि हमारा हाफजा और हमारा हाजमा जो है ना वो कमजोर है, ना बात याद रहती है ना खाना हजम होता है। तो इसमें लिख लेंगे ना, आज रब की बारगाह से मैंने ये मांगना है। क्या मांगना है? ईमान की सलामती मांगे, मरते दम तक 5 नमाजें अदा करने की तौफीक मांगे, मरते दम तक सारे रोजे रखने की सआदत मांगे, ठीक है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे, ठीक है। अल्लाह पाक अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। बहुत सारी दुआ, मैं कहूंगा कि आपका वक्त खत्म हो जाएगा, दुआ नहीं खत्म होगी। और दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इसकी दुनिया व आखिरत में बरकतें हमें नसीब होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमारी गाड़ी एक बड़ी प्यारी जियारत के करीब से गुजर रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमारी गाड़ी जो है वो बहुत ही मुबारक जगह, जहाँ पर कुरान पाक की सबसे पहली वही नाजिल हुई, जबल नूर, जिस पर है गारे हिरा, तो उसकी हम जियारत भी करेंगे। और एक मैदान पहले आ रहा है, इसको कहते हैं मैदान अदल। क्या कहते हैं? मैदान अदल। आशिकान रसूल ने जो पहले मक्के पाक की जियारतें करी, उन्होंने इस मैदान की भी जियारत की थी। बताया जाता है कि इस मैदान में ये आपके बाएं हाथ पर मैदान है ना, इसको कहते हैं मैदान अदल। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर अदल इंसाफ की जो है ना सिलसिला होता था यहाँ पर, इसको कहते हैं मैदान अदल, जहाँ पर ये किरने वगैरह खड़ी हुई थी। और अभी हमारे बाएं हाथ पर ही एक मुबारक पहाड़, जिसका भी मैंने तज़किरा किया, जबल नूर। जबल कहते हैं अरबी में पहाड़ को, नूर नूर वाला पहाड़। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर खूब इबादत की है। गारे सोर भी है मक्का मुकर्रमा में, गारे सोर से अफजल है गारे हिरा, क्योंकि वहां पर 3 दिन 3 रातें कयाम किया। और यहाँ पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 माह से ज्यादा, बल्कि इससे भी ज्यादा आपने इबादत में वक्त गुजारा। नजर आ रहा है आपको पहाड़? ताजनुमा पहाड़, ये आपके बाएं हाथ पे बना होगा बड़ा, नजर आ रहा है? मेरा आगे शीशा है ये दूसरा, इसलिए मुझे नजर नहीं आ रही। ये आ गया सामने, माशाल्लाह। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहराए वदुहा देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। हमारे जो आशिकान रसूल वो कह रहे थे कि रात में हमने जियारत करी थी, ये देखें दोबारा दिन में भी जियारत हो गई आपको। हुस्न इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हुस्न इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हुस्न इकरा